عزیزان گرامی، میرا آج کا لیکچر گزشتہ لیکچر سے پیوستہ ہے۔ گزشتہ لیکچر میں میں نے تدوین کے ضمن میں استعمال ہونے والی اصطلاحات کا ذکر کیا تھا۔ ان میں بیشتر کا ذکر ہو گیا تھا، باقی اصطلاحات کا میں آج کے لیکچر میں ذکر کروں گا۔ ایک اصطلاح عام طور پہ، ویسے آپ کو اصطلاح کا تو علم ہے، اصطلاح کسے کہتے ہیں، یہ ڈاکٹر سہیل احمد خان صاحب کا کہنا ہے کہ جس طرح چھوٹی سی سیپ میں سمندر کی صدائیں گونجتی ہیں، اسی طرح علمی اصطلاحات اپنے اندر تصورات اور افکار کی گونج سمیٹے ہوئے ہوتی ہیں۔ اصطلاحات علوم کی زبان ہیں، اگر ان کا فہم ہو تو علم حاصل ہوتا ہے، اور فہم نہ ہو تو علم سطحی رہتا ہے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ اصطلاح جو ہے وہ اپنے اندر بہت گہرائی رکھتی ہے۔ جس طرح سیپ کے اندر موتی ہوتا ہے، اس طرح بعض الفاظ جو ہوتے ہیں ان کے بطن میں ایسے گہرے معنی پوشیدہ ہوتے ہیں کہ جو فہم اور غور سے ہی سمجھ میں آتے ہیں۔ بہرحال اگلی اصطلاح جو ہے وہ تنقید متن۔ کسی لفظ، فقرے، جملے، مصرعے یا شعر کے مختلف متون میں سے مناسب ترین متن کے انتخاب کا عمل، اسے تنقید متن کی اصطلاح میں اس کے لیے استعمال ہوتی ہے۔ اس کے بعد ہے توقیت، تے واو قاف یہ تے، بروزن توقیر۔ کسی ادیب کی زندگی کے اہم واقعات اور تصانیف کو سن اور تاریخ وار درج کرنا، اسے توقیت کہتے ہیں۔ اس ضمن میں توقیت غالب، توقیت اقبال، کئی کتب جو ہیں وہ شائع ہو چکی ہیں، جن میں ان کی تاریخ پیدائش اور پیدائش کا سن جو ہے، یا جو سن ہے ان کا، سن پیدائش، وہاں سے لے کر سن وفات تک جتنے عہد بعہد مراحل ہیں ان کا ذکر توقیت کہلاتا ہے۔ اس کے بعد ایک اصطلاح استعمال ہوتی ہے توقیف، تے واو قاف یہ فے، توقیف۔ یہ رموز اوقاف لگانے کا عمل، کہاں پہ سکتہ لگانا ہے، کہاں پہ ختمہ لگانا ہے، کہاں پہ واوین لگانے ہیں جملوں میں، کہاں پہ قوسین کا استعمال ہوگا، کہاں پہ ندائیہ اور فجائیہ کا استعمال ہے، اسے توقیف کہتے ہیں۔ اس کے بعد حاشیہ۔ پہلے زمانے میں، یعنی قدیم دور میں، کتابت اور طباعت میں کچھ نثری عبارت یا اشعار صفحے کے درمیان میں لکھتے تھے، اور کچھ اطراف کے حاشیے میں ترچھا کر کے لکھا جاتا تھا۔ یہ جو اطراف میں لکھا جاتا تھا، دائیں بائیں اوپر نیچے، اس کو نواحی، یہ جگہ جو ہے اس کو حاشیہ کہتے تھے۔ دوسری اس کی تعریف یہ ہے کہ متن کے کسی اندراج پر تبصرہ یا مزید معلومات جو فٹ نوٹ میں یا باب یا متن کے آخر میں دی جائیں، اسے بھی حاشیہ کہتے ہیں۔ اس کے بعد حواشی۔ حواشی جو ہے یہ حاشیے کی جمع ہے، اور حاشیے کے دوسرے معنی جو میں نے بتایا آپ کو کہ متن کے کسی اندراج پر تبصرہ یا مزید معلومات فراہم کرنا، یہ حواشی کہلاتا ہے۔
اس کے بعد ہے خطی نسخہ، ہاتھ سے لکھا ہوا نسخہ، خطی نسخہ، اسے قلمی نسخہ بھی کہا جاتا ہے، یعنی مصنف کے اپنے ہاتھ سے لکھا ہوا، اور اس کی بڑی قدر و قیمت ہوتی ہے۔ قدیم زمانے میں جو مصنفین کے ہاتھ کے لکھے ہوئے خطی یا قلمی نسخے دریافت ہوئے ہیں، ان کی بہت قدر و قیمت ہے۔ لائبریریوں میں آپ دیکھیں، وہاں انہیں خاص مقام پہ رکھا جاتا ہے، اور عام طور پہ وہ صرف دیکھنے کی حد تک اسے وہاں پہ اجازت ہوتی ہے، ورنہ اسے آپ ہاتھ نہیں لگا سکتے، کیونکہ ایک تو یہ ہے کہ وہ بہت قدیم ہوتا ہے، اس کا کاغذ جو ہے وہ اتنا بھربھرا ہو چکا ہوتا ہے کہ ذرا بھی ہاتھ لگاؤ تو وہ کاغذ جو ہے وہ ٹوٹ جاتا ہے، تو اس حوالے سے اس کی اہمیت ہے۔ اس کے بعد ہے دستخطی نسخہ، ایک تو خطی نسخہ جس کا میں نے ابھی بتایا، دوسرا آگے ہے دستخطی نسخہ، مصنف کے ہاتھ کا لکھا یا ٹائپ کیا ہوا نسخہ، یہ بھی انہی معنوں میں ہی استعمال ہوتا ہے۔ ایک اصطلاح استعمال ہوتی ہے راوی، رے الف واو یہ، روایت کرنے والا، یہ مصنف خود یا مؤلف خود کو راوی بھی لکھتا ہے، تو روایت کرنے والا، بیان کرنے والا، تو یہ مفہوم ہے۔ اس کے بعد ایک اصطلاح ہے روایت۔ روایت کہتے ہیں کہ ایک تخلیق کی مختلف شکلیں تحریری ہوں یا زبانی ہوں، اسے روایت کہا جاتا ہے۔ ایک اصطلاح استعمال ہوتی ہے تدوین میں، روش التقاطی، الف لام تے قاف الف توئے چھوٹی یہ، روش التقاطی۔ التقاط کے معنی ہیں چننا، یہ ایرانی اصطلاح ہے۔ کسی متن کے نسخوں میں جو بہترین معلوم ہو اسے اساسی یا بنیادی نسخہ بنا لینا، اسے روش التقاطی کہا جاتا ہے۔ ایک اصطلاح ہے روش انتقادی، یہ بھی ایرانی اصطلاح ہے۔ کسی متن کے قدیم ترین نسخے کو اساسی نسخہ بنانا، اسے روش انتقادی کہا جاتا ہے۔ ایک اصطلاح استعمال کرتے ہیں فرہنگ، فے رے ہے نون گاف، فرہنگ۔ عام معنی اس کے لغت کے ہیں، لیکن تدوینی متن میں کسی متن کے بعد اس کے اصطلاحی یا خصوصی معنی والے الفاظ یا عربی ذخیرے کے فقرے دے کر ان کے معنی لکھنا۔ عام طور پر ہم تحقیق کرواتے ہیں تو کسی شاعر کے کلیات کی فرہنگ کی تیاری کا بھی کام جو ہے وہ انجام دیا جاتا ہے، مقالے کی صورت میں فرہنگ تیار کی جاتی ہے۔ بے شمار اساتذہ جو ہیں ان کے کلیات اور دواوین کی فرہنگیں تیار ہو چکی ہیں۔ اقبال کی پورے کلام کی فرہنگ جو ہے وہ موجود ہے، غالب کے کلام کی فرہنگ جو ہے وہ موجود ہے، جس میں وہ الفاظ یا اصطلاحیں جو ہیں ان کے معنی درج کیے جاتے ہیں مختلف لغات کی روشنی میں۔ اس کے بعد ہے قرات، قاف رے الف تے، قرات۔ کسی تحریر بالعموم مخطوطے کے کسی لفظ یا عبارت کو پڑھ کر اس کا تلفظ اور ہجے متعین کرنا اور صحیح قرات بتانا، یعنی اس کے صحیح سپیلنگ جو ہیں ان کا تعین، اور پھر انہیں پڑھنا کیسے ہے۔ قرات پڑھنے کے معنوں میں استعمال ہوتا ہے کہ اس کو کس طرح سے پروناؤنس کرنا ہے، کس طرح سے اس کو اس کی ادائیگی کیسے کرنی ہے۔
آگے ایک اصطلاح ہے قیاسی تصحیح، کسی متن کے غلط اندراج کو قیاساً درست کرنا۔ قیاس کا مطلب ہے اندازہ لگانا، تو اس کے لیے ظاہر ہے جو قیاسی تصحیح کرتا ہے اس کے لیے صاحب علم ہونا ضروری ہے، تو اس کا لغت کا بھی علم ہو، لسانیات کا بھی علم رکھتا ہو، اسے پتہ ہو کہ اس پرسپیکٹو میں یا اس تناظر میں یا اس سیاق و سباق میں یہ لفظ یہاں پہ جو ہے یہ کیا ہو سکتا ہے۔ بعض دفعہ ایسے مخطوطے دستیاب ہوتے ہیں جن میں لفظ جو ہیں وہ مٹے ہوئے ہوتے ہیں یا کرم خوردہ ہوتے ہیں، انہیں درست کرنا مقصود ہوتا ہے۔ کتابیات، یہ بھی ایک اصطلاح ہے جو ہم تدوین میں استعمال کرتے ہیں۔ کسی کتاب کے، اس کے ایک تو معنی میں عرض کرتا ہوں کہ کسی کتاب کے جملہ ماخذ یعنی کتابوں اور مضامین کی فہرست، جنہیں مصادر بھی کہا جاتا ہے، ماخذ بھی کہا جاتا ہے۔ اور دوسری اس کی تعریف یہ ہے کہ کسی ادیب کا اشاریہ یعنی اس کے بارے میں لکھی گئی کتابیں اور مضامین کی فہرست، اسے کتابیات کہتے ہیں۔ اس کے بعد ایک اصطلاح ہے کشکول۔ کشکول کے لفظ سے آپ کے دھیان میں وہ فقیر کا کشکول آتا ہوگا، لیکن یہ اصطلاح جو ہے تدوین میں، یہ اصطلاح اس بیاض کے لیے استعمال ہوتی ہے جس میں دوسروں کی متفرق نظم و نثر وغیرہ جو ہیں وہ لکھ لی گئی ہوں، اسے کشکول کہتے ہیں۔ اس کے بعد ایک اصطلاح ہے لا ادری، یہ عربی کا لفظ ہے، لا ادری، میں نہیں جانتا، لا ادری، اسے لا عالمو بھی کہا جاتا ہے، لا عالمو، مجھے علم نہیں، میں نہیں جانتا، مجھے علم نہیں۔ ایسے شعر، نظم، غزل یا نثری عبارت سے قبل لکھا جاتا ہے جس کا مصنف معلوم نہ ہو، تو اس کے لیے یہ لا ادری کی اصطلاح استعمال ہوتی ہے۔ پھر ایک اصطلاح ہے لوح۔ لوح تختی کو کہتے ہیں، لیکن اصطلاحاً جب یہ استعمال ہوتی ہے کسی کتاب کا پہلا صفحہ یا سر ورق، بعض اوقات پہلے صفحے کا سر عنوان اور اوپری حصہ جو ہے اسے بھی لوح کہا جاتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ اخبارات جو آپ پڑھتے ہیں ان کے اوپر دائیں ہاتھ جو پہلا صفحہ ہوتا ہے اس پہ دائیں ہاتھ اوپر ٹاپ پہ اس اخبار کا نام لکھا ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ وہ نام جو ہے لکھا ہوا ایک خاص انداز میں کتابت کیا ہوا وہ لوح کہلاتا ہے۔ اسی طرح کتاب کے آغاز میں ایک خاص انداز میں لکھا ہوا اس کتاب کا نام جو ہے وہ لوح کہلائے گا۔ اس کے بعد آگے اصطلاح ہے ماخذی نسخہ، جس نسخے سے کسی دوسرے نسخے کی نقل تیار کی جائے اسے کہتے ہیں ماخذی۔ یہ ماخذ سے نکلا ہے، ماخذی، اخذ کیا ہوا نسخہ، لیا ہوا نسخہ، یعنی جسے آپ ایک بنیاد بنا کے اس سے آگے اس جیسی نقل جو ہے وہ آپ تیار کر لیں۔ اس کے بعد ہے مبیضہ، میم بے یہ زواد ہے، جس نسخے سے یعنی مسودے میں نظر ثانی کے بعد صاف کیا ہوا نسخہ، یعنی پہلا تو آپ نسخہ لکھتے ہیں نا، ارتجالن لکھ دیا بس ٹھیک ہے، اس کے بعد آپ اس پہ نظر ثانی کرتے ہیں، اس میں بعض تسامحات اور غلطیاں ہیں ان کو درست کرتے ہیں اور اس کے بعد پھر اسے نئے سرے سے لکھتے ہیں، اسے کہتے ہیں مبیضہ۔ پھر ایک اصطلاح ہم استعمال کرتے ہیں متداول،
میم تے دال الف واو لام متداول، کسی ادیب کا وہ منتخب مروج متن جو حذف و ترمیم کے بعد تشکیل پذیر ہوا اور جسے مصنف نے اپنی سند کے ساتھ جاری کیا ہو، اسے کہتے ہیں متداول۔ ہم عام طور پہ ہمارے نقاد اور محققین جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ متداول نسخہ ہے۔ تو اس کی یہ اصطلاح ہے، اس کی تعریف یہ ہے کہ کسی ادیب کا وہ منتخب مروج متن، مروج کا مطلب جو جاری کیا گیا، جو رائج ہے، جو حذف و ترمیم کے بعد تشکیل پذیر ہوا، یعنی وہ مکمل ہوا اور جسے مصنف نے اپنی سند کے ساتھ جاری کیا۔ اس کے بعد متن، تدوین کے لیے وہ تحریر جسے کوئی ترتیب دینا چاہے۔ متن، بار بار اس کا متن کا ذکر آ رہا ہے، تو یہ چونکہ میں نے الفابیٹیکل آرڈر میں کیا ہے تو یہاں پہ میم کی پٹی میں اس کا متن کا اصطلاح آئی ہے۔ اس کے بعد ایک اصطلاح ہے مجہول الاسم۔ مجہول الاسم ایسی قلمی یا مطبوعہ کتاب یا تخلیق جس کا مصنف معلوم نہ ہو، اسے کہتے ہیں کہ یہ کتاب جو ہے یہ مجہول الاسم ہے، کہ اس کا مصنف جو ہے وہ معلوم نہیں۔ اس کے بعد ایک اصطلاح محشی، میم ہے شین یہ، محشی، حواشی لکھی ہوئی کتاب یا دوسری تحریر، یعنی ایسی تحریر جس کے حواشی درج کیے ہوں تو اس تحریر کو محشی کہا جاتا ہے، کہ تحریر محشی یعنی حاشیوں والی تحریر، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد مخطوطہ، قلمی غیر مطبوعہ نسخہ، اسے ہم مخطوطہ کہیں گے۔ پھر اصطلاح استعمال ہوتی ہے مدون، میم دال واو نون، یعنی تدوین کرنے والا بروزن مصنف، مدون، ٹھیک ہے۔ پھر ہے مسودہ، کسی کتاب یا مضمون کا نقش اول، ہاتھ کی لکھی یا ٹائپ کی ہوئی وہ تحریر جو طباعت کے لیے دی جائے، اسے مسودہ کہتے ہیں، کہ یہ کتاب کا مسودہ ہے، یہ کمپوزر کو دینا ہے تاکہ وہ اسے ٹائپ کر دے، تو جو اس ابتدائی شکل آپ کی ہاتھ کی لکھی ہوئی وہ مسودہ کہلائے گا۔ اس کے بعد ایک اصطلاح ہم استعمال کرتے ہیں منسوخ، میم نون سین واو خ، وہ تخلیقات یا تخلیق کا حصہ جسے مصنف نے خارج کر دیا ہو، اسے منسوخ، کہ یہ فلاں شاعر کا منسوخ کلام ہے جسے اس نے اپنے کسی دیوان میں یا کلیات میں شامل نہ کیا ہو۔ یہ شعراء کے ہاں عام طور پہ یہ روایت ہے کہ وہ جب اپنا مجموعہ مرتب کرتے ہیں تو اس کا انتخاب کر لیتے ہیں، اور اس میں جو غیر معیاری ان کے نزدیک کلام ہوتا ہے اسے منسوخ قرار دے کے تو خارج کر دیتے ہیں۔ بعد میں اسے بھی ایڈٹ کر لیا جاتا ہے، مثلا اقبال کا منسوخ کلام یا فلاں شاعر کا منسوخ کلام، یہ بھی ایک تدوین کے عمل میں ریکارڈ کو مکمل کرنے کے لیے وہ منسوخ کلام بھی جو ہے وہ شامل، لیکن اس پہ باقاعدہ ٹھپا لگا ہوتا ہے کہ یہ منسوخ کلام ہے، یہ شاعر نے اپنے کسی دیوان میں شامل نہیں کیا۔ اس کے بعد موازنہ، ایک متن کے مختلف نسخوں کے اندراجات کا تقابلی مطالعہ کر کے مناسب ترین کا تعین، کمپیریزن کرنا، آپ کے سامنے 2 یا 3 نسخے ہیں تو ان کا آپس میں مقابلہ کر کے جو بہترین ہے اس کا آپ نے انتخاب کرنا۔ ایک اصطلاح ہم استعمال کرتے ہیں ناقص الآخر، وہ کتاب جس کے آخر کے اوراق نہ ہوں،
کو مسودہ قدیم مخطوطہ یا کتاب دستیاب ہوئی تو آخر میں سے اوراق اس کے جو ہے نا وہ غائب ہوں، اسے کہتے ہیں ناقص الآخر، کہ آخری حصہ ناقص ہے۔ پھر ناقص الاوسط کی اصطلاح بھی استعمال کرتے ہیں، جسے ہم ناقص الوسط بھی کہتے ہیں۔ وہ کتاب جس کے بیچ کے کچھ اوراق کم ہوں یا غائب ہوں، اسے ناقص الاوسط یا ناقص الوسط کہا جائے گا۔ پھر ایک اصطلاح ناقص الاول، وہ کتاب جس کے شروع کے اوراق نہ ہوں۔ کئی کتابیں ہمیں ملتی ہیں ایسی پھٹی ہوئی جن کے شروع کے اوراق نہیں ہوتے، پتہ ہی نہیں چلتا کون سی کتاب، تو اسے ناقص الاول کہا جاتا ہے۔ پھر ایک اصطلاح استعمال کرتے ہیں ناقص الطرفین، ناقص الطرفین، ناقص الطرفین، وہ کتاب جس کے شروع اور آخر کے اوراق ضائع ہو گئے ہوں، یعنی شروع کے اوراق بھی نہ ہوں اور آخر کے اوراق بھی نہ ہوں، اسے ہم کہیں گے ناقص الطرفین۔ پھر ایک اصطلاح ہے نسخہ، نسخہ ایک حکیم کا نسخہ بھی ہوتا ہے، لیکن تدوین کی اصطلاح میں کسی قلمی یا مطبوعہ کتاب کی ایک جلد، کہتے ہیں اس کتاب کا ایک نسخہ مجھے بھی عنایت کیجیے، تو وہ نسخہ کہلاتا ہے۔ ایک اصطلاح ہے وحید نسخہ، واحد سے وحید نسخہ، یعنی کہ اگر متن کا دنیا میں ایک ہی نسخہ ملتا ہو تو اسے وحید نسخہ کہتے ہیں، کہ اکیلا، جسے یونیک، بالکل یہ نسخہ جو ہے یہ ایک ہی ہے دنیا میں۔ بعض کئی نسخے ہوتے ہیں، قلمی نسخے بھی جو کئی کاتبوں کے ہاتھ سے لکھے ہوتے ہیں، یا ایک کاتب نے کئی نسخے لکھے ہوتے ہیں، تو وہ نہیں، وحید جو صرف اکیلا ہو۔ ایک اصطلاح ہے وضاحتی فہرست، کتابوں کی فہرست جس میں اس کے مشمولات کی تفصیل اور تحقیق دی ہو، اسے کہتے ہیں وضاحتی فہرست۔ پھر وضاحتی کتابیات، ایسی کتابیات جس میں کتابوں کے مطالب کا مختصر بیان اور اس پر تبصرہ بھی دیا گیا ہو، اسے کہتے ہیں وضاحتی کتابیات۔ پھر ایک اصطلاح ہم استعمال کرتے ہیں وضعی، واو ضاد عین یہ، کہ یہ وضعی نسخہ ہے، یعنی جعلی نسخہ ہے۔ وضعی، وضع کیا گیا، بنایا گیا، خود بنایا گیا۔ ایسے بڑے بڑے مطلب چالاک لوگ بھی ہیں جو خود ساختہ قلمی نسخے بھی تیار کر لیتے ہیں، تو جو پہچان کرنے والے ماہر ہوتے ہیں وہ پہچان لیتے ہیں کہ یہ جعلی نسخہ ہے۔ ایک اصطلاح ہم استعمال کرتے ہیں واو، لام اور ہے آگے، اور اس پہ کھڑی وہ پیش جسے آپ کہتے ہیں، یا اسے کوما الٹی ہجا، ایک مطلب اس کو شوشا سا، اسے کہتے ہیں وَلَہُ، لہو، اس کا مطلب ہے اس کا، لہو اس کا، عربی کا لفظ ہے، اس کا مطلب ہے اس کا، اس کے لیے، لہو، لہو ما فی السماوات و ما فی، اسی کے لیے ہے جو زمین میں ہے اور آسمان۔ تو یہ وَلَہُ بھی ایک اصطلاح کے طور پہ تدوین میں استعمال ہوتا ہے۔ کسی شاعر کا ایک شعر نظم اور غزل لکھ کر اس کے بعد اس کی دوسری چیز دی جائے تو آخر اس ذکر کے اوپر وَلَہُ لکھ دیتے ہیں کہ یہ بھی اسی شاعر کا ہے، یہ اسی کا ہے، بجائے اس کا نام لکھنے کے وَلَہُ لکھ دیا جاتا ہے، جس کے معنی یہ ہیں کہ یہ بھی اسی شاعر کا کلام ہے۔ نثر میں اس کا استعمال نہیں ہوتا، لیکن غالب نے کیا ہے، غالب کے جو مکاتیب ہیں ان میں وَلَہُ کا استعمال ملتا ہے۔ عزیزان گرامی، یہ کل اصطلاحات میں نے اپنے 2 لیکچرز میں آپ کی خدمت میں پیش کر دیں۔
اب آپ کا کام یہ ہے کہ ان دونوں لیکچرز کو آپ سامنے رکھ کے ان اصطلاحات کو اپنی نوٹ بک میں آپ درج کر لیں اور پھر ان کے مفہوم کو سمجھنے کی کوشش کریں، یہاں تک کہ جب بھی یہ اصطلاح کہیں استعمال ہو آپ کو فوراً معلوم ہو جائے کہ اس اصطلاح کا کیا مطلب ہے۔ تو اس کے مفاہیم تک رسائی حاصل کرنے کا مطلب یہ ہوگا کہ آپ علم کے ان نئے گوشوں سے واقف ہو گئے، علم کی ان نئی جہتوں سے واقف ہو گئے جو عام لوگوں پر واضح نہیں یا ان پہ کھلی نہیں۔ تو آپ نے خود کو ان سے الگ کر لیا تفہیم کے عمل سے گزر کے۔ تو اصطلاحات کی تفہیم جو ہے اس اعتبار سے بہت ضروری ہے۔ آپ آگے اور جو چیزیں پڑھیں گے، مثلاً تنقید ہے، تنقید میں بھی اصطلاحات استعمال ہوتی ہیں۔ تحقیق آپ پڑھ رہے ہیں تو اس میں بھی اصطلاحات جو ہیں وہ، تو ہر علم جو ہے وہ اصطلاحات کا ایک ذخیرہ اپنے اندر رکھتا ہے۔ تو آپ اس سیکھنے کے عمل میں ان اصطلاحات پہ خاص توجہ دیں آپ، اور ان کو بغور پڑھ کے ان کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ اور پھر جب آپ اس عمل میں اپنے آپ کو ڈالیں اور تدوین کا عمل جو ہے وہ انجام دے رہے ہوں یا تحقیق کا عمل انجام دے رہے ہوں، تو جب یہ اصطلاح سامنے آئے تو فوراً آپ سمجھ جائیں کہ اس سے یہ مراد ہے۔ اب ظاہر ہے آپ سے کہا جائے کہ حواشی درج کرنے ہیں تو آپ کو فوراً پتہ ہو کہ حواشی سے کیا مراد ہے۔ آپ سے کہا جائے کہ یہ اسائنمنٹ ہے، اس کے آخر میں کتابیات کا اندراج کرنا ہے، تو آپ کو علم ہو کہ یہ کتابیات سے کیا مراد ہے۔ متن جو ہے فوراً اس لفظ کے دھیان میں آتے ہی آپ کے علم میں آ جائے کہ متن سے کیا مراد ہے۔ تو یہ وہ علوم کی وہ چابیاں ہیں، وہ کیز ہیں جن کے ذریعے آپ بند دروازے جو ہیں وہ اپنے لیے کھول سکتے ہیں۔ میری آج کی گفتگو اختتام کو پہنچی۔ یہاں پہ میں ایک گزارش کرنا چاہتا ہوں، اور وہ اپنے اسکالرز سے ہے کہ آپ کے اس تدریسی عمل میں ایک اہم مرحلہ جو ہے وہ اسائنمنٹس کا ہوتا ہے، جو اساتذہ کے مشورے سے آپ تیار کرتے ہیں، اور جب آپ کے کل نمبر جو ہیں، جس میں مڈ ٹرم کے نمبر، فائنل ایگزام کے نمبر، آپ کی حاضریوں کے نمبر یہ شمار کیے جاتے ہیں، تو ان میں اسائنمنٹس کے نمبر بھی شمار کیے جاتے ہیں۔ تو یہ اسائنمنٹس جو ہیں وہ آپ نے تیار کرنی ہے اس پورے اپنے اس سمیسٹر کے لیے، اور اس میں طے ہم نے کیا ہے ڈاکٹر عطا صاحب کے مشورے سے کہ اسائنمنٹ آپ ایک ہی تیار کریں گے۔ ہم دونوں کی آپ کو کچھ موضوعات دے دیے جائیں گے جس میں تحقیق کے موضوعات بھی ہوں گے، تدوین کا بھی ایک آدھ موضوع شامل ہوگا، تو آپ اپنی ثوابدید کے مطابق، اپنی مرضی کے مطابق کسی ایک پہ ایک اسائنمنٹ جو ہے وہ آپ تیار کر سکتے ہیں۔ تو یہ ڈاکٹر عطا صاحب آپ کو انشاءاللہ جلد ہی یہ بتا دیں گے کہ وہ کون سے موضوعات ہیں جن پہ آپ کو اسائنمنٹس جو ہیں وہ تیار کرنے ہیں۔ اور یہ اسائنمنٹس جو ہیں ان کا طریق یہ ہوتا ہے کہ ان میں باقاعدہ حواشی اور حوالوں کے ساتھ تحریر کیا جاتا ہے اسائنمنٹ کو، اور جو بھی موضوع ہو اس کے لیے باقاعدہ ایک تحقیقی عمل سے اپنے آپ کو گزارنا ہوتا ہے۔ اس میں اقتباس بھی آپ دیتے ہیں، ان کے آگے حوالے بھی درج کرتے ہیں، اور حوالے کا طریقہ جو ہے وہ بھی آپ کو انشاءاللہ ڈاکٹر صاحب بتا دیں گے، ڈاکٹر عطا صاحب۔ اور اگر وہ آپ ان سے دریافت بھی کر لیجئے کہ اقتباس درج کرنے کے بعد اس کا حوالہ کیسے دینا ہے، اور آخر میں کتابیات کا اندراج جو ہے وہ کس طرح سے کرنا ہے۔ خوش رہیں، شاد آباد رہیں، اپنا خیال رکھیں۔ موجودہ حالات میں جس احتیاط کی آپ سے توقع کی جا رہی ہے، ایک پڑھے لکھے اسکالر ہونے کے ناطے اس احتیاط کو پورا کرنا آپ کی ذمہ داری ہے۔ اپنے اور اپنے اہل خانہ کا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔